अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम अच्छा लगे बुरा लगे के साथ मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। मैं हूं इम्तियाज आलम और मैं हूं अयाज खान। व्यूअर्स, आज हम हैं मुल्क को दरपेश दो बड़े मसलों के साथ। ना मईशत ठीक हो रही है, ना दहशत गर्दी का आजाब खत्म होता नजर आ रहा है। तालिबान के मुतालबात की फहरिस्त वो नहीं है जो आज अखबारात में छपी। हुकूमती टीम के हाथों के तोते उड़ेंगे या फिर खुफिया हाथ सफाई दिखाएंगे। जंगबंदी होगी भी और नहीं भी, लेकिन पहले बात करेंगे क्रिकेट की। नजम सेठी ने किया कू और ज़का अशरफ चले गए। इम्तियाज साहब, आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे इंकशाफात आपने करने हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्रेंड, आपके दोस्त नजम सेठी साहब की। उन्होंने किया कू कर दिया भाई। उन्होंने उनसे बड़ा साजिश का पाकिस्तान में मेरे बाद कोई आपके बाद नहीं है, और साजिश करना बड़ा आर्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये कहां से टपक पड़े ज़का अशरफ। इन्हें चाहिए था, शरीफ आदमी है, कि जिस दिन हुकूमत गई उस दिन इस्तीफा दे देते। क्यों दे देते इस्तीफा? इसलिए कि मियां नवाज शरीफ ने नजम सेठी को लगाया इसलिए था कि ताकि क्रिकेट डिप्लोमेसी हो और पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीरीज हो। आपका मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेटिंग हो रही, कोई टीम यहां आने की तैयार नहीं है, और असल में आपके पास जो था लीवरेज वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। और जनूबी अफ्रीका जो था उसमें मुझे मालूम है, मेरी अंदर की खबर है कि जनूबी अफ्रीका जो था उसके साथ हिंदुस्तान मामला नहीं करना चाहता था। उसने पूरा वर्ल्ड कप ले लिया है, क्या आप उसे कह रहे हैं, नया नाम आ गया है, और 2017 में होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं जी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त। नहीं, तो इसमें ज़का अशरफ का कसूर कहां से आ गया? ज़का अशरफ चढ़ गए कौम परस्ती के बांस पे। यार इम्तियाज, आप देखिए, आप दुनिया भर में स्पोर्ट्स नेशनलिज्म सबसे खौफनाक है, बल्कि लोकल क्लब जो है दूसरे क्लब से क्या क्या झगड़े होते हैं। देखिए, ज़का अशरफ को पहली बात तो ये है कि ज़का अशरफ कहां से है, कहां से टपके? उन्होंने कहा क्या, कौन लाया उन्हें? उन्होंने कहा लाया कौन? क्रिकेट से पैसा होता है, पैसे से क्रिकेट नहीं होती। उन्हें इस मंतक बात आधी मंतक समझ आई। भाई, क्रिकेट से पैसा पैदा होता है और पैसा से क्रिकेट फरोग पाती है। अब जहां क्रिकेट ज्यादा हो रही थी वहां पैसा ज्यादा पैदा हुआ और वहीं क्रिकेट ज्यादा हो गई। अच्छा, आपने कहा नवाज शरीफ साहब बहुत इंटरेस्टेड थे इसमें, सेठी साहब को लाए, चले अदालत ने बहाल कर दिया ज़का अशरफ को। मेरी बात सुन लें, ये नई कमेटी है, इसमें जनाब शहरयार खान को भी शामिल किया। वो बिल्कुल ठीक शामिल किया, बैक चैनल पे है, उस पे तो अभी बात भी हम उनसे करेंगे। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि जब ज़का अशरफ साहब जाने वाले थे सिंगापुर आईसीसी के इतने अहम इजलास में शिरकत के लिए, 2 दिन वो इस्लामाबाद बैठे रहे और आपके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें टाइम नहीं दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए कि प्राइम मिनिस्टर क्यों मिले उन्हें, क्यों ना मिले? आपको पैटर्न इन चीफ क्रिकेट का कौन है इस मुल्क में? मैं आपको एक और बताऊं बात आपको। मुझे ये इतलात है कि उन्हें बताया गया था बोर्ड के किसी बड़े अफसर को, नाम नहीं लूंगा, क्या जाने वाले हैं? नहीं, कि वो वहां क्या किया जाए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को मैं चलो बताया देता हूं। सुभान अहमद की बात कर रहे हैं आप? आगे नहीं पता उसका नाम सुभान है, सुभान अहमद है, आगे चले आप। वो उन्हें बताया गया था। अच्छा, अब वो हुआ ये कि ये तो चढ़ गए जट हैं, उन्होंने कहा देखी जाएगी तुम्हारी ऐसी तैसी। भाई उन्होंने आज भी कहा कि कौमी गैरत का सवाल था और हम बड़े मुसलमान। देखिए, एक फिजा यहाँ बनी हुई थी ज़का अशरफ का, और कह रहे कि नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की नुमाइंदगी करने गए थे या क्रिकेट के मफाद की? कसूर इसलिए नहीं है, यहाँ एक फिजा बनी हुई थी, मीडिया पे आप देख रहे थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो एक ही बात कर रहे थे। पीसीबी के एक्स चेयरमैन भी यही बात कर रहे थे कि आप जाएं वहां, कौमी मफाद का ख्याल रखें। अब ज़का अशरफ कौमी मफाद का ये था कि आप दबाव डालते, इस जो हरदर्मी की गई है, 3 की जो टोला बना उस पर दबाव डालते, और साथ साइड लाइंस पे मुझे मालूम है कि ये किया गया था कि हिंदुस्तान ने ऑफर्स की थी और मुतालबा हम ये कर रहे थे कागज में लिखो। इन्होंने आज जी, अब आपके दोस्त माना है, आपके दोस्त आपके दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दोस्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। ज़का अशरफ साहब ने माना है कि मुझे उन्होंने ऑफर की इंडियंस ने होम सीरीज के लिए। कलामी माफ, नजम सेठी साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, अगर इजाजत हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआरओ के तहत मुंतखब किया गया है, इलेक्ट किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कल हमारी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें 8 लोगों के नाम आए हैं। गवर्नमेंट ने 3 लोगों के नाम अभी नहीं अनाउंस किए, कुल 11 लोग आ सकते हैं इसमें। तीसरी बात यह है कि ये इंटरिम या कोई एडहॉक कमेटी नहीं है, ये गलतफहमी मैं पहले ही दूर कर दूं। लोग कह रहे हैं एडहॉक अरेंजमेंट है, कोई कह रहा है कि ये इंटरिम अरेंजमेंट है, नहीं, ये एडहॉक और इंटरिम अरेंजमेंट नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अरेंजमेंट किया है जिसके तहत, आइन के तहत, अपने पावर्स के तहत, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तस्लीम की है कि उनके पास ये पावर है,
सुप्रीम कोर्ट में भी तस्लीम किया कि वो ये पावर है उनके पास। उसके तहत उन्होंने ये कमेटी बनाई है। इस कमेटी के 2-3 इसके एजेंडा है। पहली बात तो ये है कि जो ये आइन है, ये आइन एक शख्स के लिए बनी थी पिछले मार्च, जबकि कोई पैटर्न कोई और था। और ये आइन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसमें इलेक्शन नहीं होते चेयरमैन के, नॉमिनेशन होती है। ये भी गलतफहमी रही है एक, जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस आइन के अंदर जहाँ चेयरमैन की बात है वहाँ कहीं भी इलेक्शन का नामो निशान नहीं है, वहाँ नॉमिनेशन की बात की गई है। और ये नॉमिनेट भी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्रेसिडेंट पैटर्न था, उसने किया था। और ये आइन के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो इलेक्शन नहीं हुई थी। पहली बात तो ये हमें ये कहा गया है कि एक नया आइन बनाएं जो जमहूरी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें असली इलेक्शन हो चेयरमैन के लिए। तो ये टास्क दिया गया हमें कि एक ऐसी आइन बनाएं जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ये सारी चीज़ों के सामने रख के एक अच्छी आइन बनाई जाए, ताकि उसमें प्रोफेशनलिज्म और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी हो और फेवरेटिज्म और सिफारिशें ख़त्म हो, उसके लिए रास्ते बंद कर दिए जाएं। दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अभी जो हादसा हुआ है जिसमें अब हम एक माइनॉरिटी ऑफ 2 में रह गए हैं, उसको भी ठीक करना है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा एक मरला था जो कि बदकिस्मती से हमारे बोर्ड ने इसको हैंडल ठीक नहीं किया, और अब जाके इसको ठीक करना पड़ेगा आगे जाके कि अब हम कैसे अपना जो प्रेस्टीज है और अपना जो रोल है उसको कैसे एनहांस करेंगे। तो ये भी एक मकसद है इस कमेटी का। इसीलिए इंतज़ार थी कि देखा जाए कि ये कैसे कारकर्दगी होती है, क्या हमें कबूलियत कुछ होती भी है, वहाँ कुछ सक्सेस होता है या नहीं। मगर क्योंकि वहाँ एक किस्म का फेलियर हुआ है, इसलिए ये भी इसको भी सामने रखा गया। और तीसरी बात ये कि ये है तो 4 माह के लिए, मगर जो आइन को तरमीम जिसमें की गई है उसमें ये कहा गया कि ये 4 महीने से भी ज़्यादा हो सकती है। मगर मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि मेरी ये कोशिश होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हम आइन बनाएं, सबके साथ सब स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स, रीजनल एसोसिएशंस, क्लब्स, सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके हम एक अच्छी आइन बनाएं जिसमें शुरू से लेके आखिर तक साफ शफाफ इलेक्शंस हों, अच्छे क्लब्स खेलें, लड़के मेरिट पे आएँ, फिर ऊपर इलेक्शंस हों, फिर इलेक्शंस होते होते बोर्ड तक पहुँचे और बोर्ड जो है वो जाके इलेक्ट करे एक चेयरमैन को, जो कि आज तक नहीं हुआ। नॉमिनेशंस होती रही। तो ये सारा कुछ करना है और हमारी ये कोशिश होगी कि इसको जितनी जल्दी हो सके हम करें। मगर वादा इसलिए नहीं किया जा सकता बिकॉज बहुत सी चीज़ें अभी अदालतों में पड़ी हुई हैं। पावर्स हमारे पास अब हैं पूरे, जो पहले नहीं थे, अब पावर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। ये बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि आईसीसी ने आपके कहने पर जो जज क्लार्क के साथ जो आपने बात की, जो भी उस पर एक रिबर्टल दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो बातें की थी वो झूठी हैं। उसको लीगली तरीके से हैंडल करेंगे, आईसीसी को कैसे जवाब? आईसीसी ने ये नहीं कहा, ये गलत फहमी, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। आईसीसी ने ये नहीं कहा, मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो मैंने अपने प्रोग्राम पे बात की थी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं। मुबारक हो इम्तियाज साहब, हमने बताया था आप चेयरमैन बन गए, मुतफिका चेयरमैन बन गए। करना कर दिया। 4 महीने के लिए बने और एक्सटेंशन हो सकती है। देखिए, नजम सेठी उन लोगों में से हैं जो बनते 4 महीने के लिए हैं और ख्वाहिश करते करते 4 साल की। तो लेकिन ये आपको बताऊं, वो बाकी बहुत बड़ी रिफॉर्म लाएंगे और जमहूरी प्रोसेस भी होगा, लेकिन नतायज पहले से तयशुदा हो कि खुशी से मरना रिग्ड इलेक्शन, बहुत जमहूरी इलेक्शन होगा, जमहूरी इलेक्शन, जमहूरी तरीका वही, रिग्ड इलेक्शन, जमहूरी इलेक्शन। वो देखिए गैर जमहूरी तरीका तो हो गया ना, काशिफ साहब को हटा दिया, अब सब लेकिन आप क्यों नहीं शहरयार खान साहब से बात? शहरयार खान साहब जो बड़े डिप्लोमेट हैं, बैक चैनल पे हैं, ये इनसे पूछे ना। शहरयार खान साहब, सादा सा सवाल है, ज़काशफ साहब ने सिंगापुर में वो क्या नहीं किया जो वो कर सकते थे? जी देखिए, अव्वल तो मैं ज़का साहब की कोई तनकीद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें इसमें लॉबिंग बहुत ज्यादा करनी चाहिए थी, जो कि हुई है। लॉबिंग के मायने ये है कि आप पहले से जाके
جو آپ کے ہمراہ ہم ساتھی ملک ہیں جیسے سری لنکا، بنگلہ دیش، ان سے آپ بات چیت کریں اور ان کو آپ پختہ کریں اپنی اپوزیشن میں، اور یہ نہ ہو کہ آخری وقت پر وہ چینج کر دیں اپنی پالیسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لابینگ کی بہت ضرورت تھی، اور اب بھی ہوگی آئندہ، اس لیے کہ یہ ہمیں بہت بڑا دھچکا، بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پاکستان کو، اور اس کو سدھارنا ہے. تو کیسے سدھاریں گے اس ڈیمیج کو؟ کنٹرول کیسے کریں گے اب آپ؟ ڈیمیج کنٹرول تو ہم کرنا تو ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ہماری میٹنگ ہوگی، اس میں ہم کچھ تجاویز کو دیکھیں گے اور میں اپنی بھی کچھ تجاویز دوں گا. تو میرے خیال سے ابھی گنجائش ہے کہ ہم اس میں سے کچھ، جیسے کہتے ہیں نا، چور کی لگوٹی پکڑ لیں. چور تو نکل گیا ہے لیکن لگوٹی پکڑ لیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا نقصان بہت ہوا ہے. تو یہ کیا معاملہ سیاسی طور پر طے نہیں ہوگا؟ اور آپ جا رہے، آپ بیک چینل پہ ہیں اور ساتھ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں 15 تاریخ کو. تو یہ بھی تو ایک طرح کا کاروبار ہے دو ملکوں کے درمیان، اور ویسے بھی بھارت اور پاکستان کا انٹرسٹ ہے اور پوری کرکٹ دنیا کا کہ بھارت پاکستان کھیلے. دیکھیے سب کو احساس ہے، اگر آپ جائز کلارک صاحب جو کہ اب ہماری مخالفت کر رہے ہیں اس موقع پر، ان کی آپ رپورٹ پڑھیں پاکستان پر، تو اس سے ظاہر ہوگا کہ دنیا، ان کے خیال سے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ سیریز وہ پاکستان اور ہندوستان کی. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہندوستان پاکستان ایک دوسرے سے نہیں کھیلیں گے تو کرکٹ کا نقصان ہوگا. اور ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ کھیلو، آپ کی 2 سیریز باقی ہیں، آپ کہیں بھی کھیل لو، یو اے میں کھیلیں، کہیں اور کھیلیں، ہم تیار ہیں. دیکھیے وہ تیار تھے انڈینز کے، آپ کے ساتھ ہم 2 سیریز کھیلنے کی تیار ہیں، اور بھی آفرز کیا گیا تھا. لیکن یہ ذکا اشرف صاحب نے کہا کہ اس پہ کلوز ڈالے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جا سکے. یہ مناسب بات تھی؟ اب میرے خیال سے تو انٹرنیشنل بورڈ آف آربیٹریشن کا اس میں کوئی بنتا نہیں ہے. بات نہیں بنتی. بات نہیں بنتی، سچی بات نہیں ہے. آپ اس بارے میں کوئی بیک چینل استعمال کریں گے؟ جی آپ جو بیک چینل ڈپلومیسی کرتے ہیں، یہ بات تو پولیٹیکل لیول پہ ہمیں حل ہوتی نظر آتی ہے. میں ابھی کرکٹ نہیں آئی ہے. یہ فرنٹ چینل ہی ہوگی. بہت شکریہ شہریار خان صاحب آپ کا. وہ کہتے ہیں یہ فرنٹ چینل سے ہوگی، بیک چینل سے نہیں ہوگی. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہوگی بیک چینل سے، کیونکہ جو کلاؤڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہندوستان میں ہے. اب پہلے کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا وزارت خارجہ نہیں مان رہی. انہوں نے کہا نجم سیٹھی نے کہ لائیے وزارت خارجہ کا لکھا ہوا لائیں. لکھا ہوا نہیں دے سکتے. اگر کرکٹ بورڈ طے بھی کر دے، جب تک ان کی انٹیریئر منسٹری، ہوم منسٹری کلیئر نہیں کرے گی، جب تک ان کی فورن منسٹری کلیئر نہیں کرے گی، جب تک پرائم منسٹر کلیئر نہیں کرے گا، یہ سیریز نہیں ہو سکتی. وہ بڑا یاد آیا مجھے. غلطی آپ نے کیا کی؟ آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا جو جنوبی افریقہ نے کیا، اور جنوبی افریقہ سمجھدار نکلا. انہوں نے پریشر بلڈ کیا اور ساتھ انہوں نے لے لیا، بارگیننگ کر لی. اور یہاں پہ رویز راجہ یہ بات کر رہے تھے، سب لوگ پڑھ گئے آپ لوگ رویز راجہ کو. دیکھیے اس میں نہ غیرت کا معاملہ تھا، نہ اس میں بغاوت کے جھنڈے بلند کرنے کی ضرورت تھی. آپ پریشر بلڈ کرتے، ساتھ مینوور کرتے، اور اپنا جو رائٹ بنتا تھا یا جو فائدہ تھا اسے حاصل کرتے. امتیاز صاحب، انٹیریئر منسٹری کی آپ نے بات کی. یہ کرکٹ بورڈ ایک مدت سے ان کو خط لکھ کے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کا دورہ کرنا ہے یا نہیں. وہاں پہ ایشیا کپ ہونے والا ہے، اس کے بعد T20 کا ورلڈ کپ ہونا ہے. ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. ہماری 3 وکٹیں اڑ گئی ہیں، اور یہ ذکا اشرف صاحب ذمہ دار ہیں. یہ LBW نہیں ہوئے. آپ کی حکومت بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہے. یہ سیلف آؤٹ ہوئے کہ کھلاڑی کھیلتا کھیلتا اپنی وکٹیں خود اڑا لیتا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن آئیے، پاکستان کی کرکٹ کا فیوچر اللہ مالک ہے. یہاں پہ کوئی آنے کی تیار نہیں ہے. جتنی دہشت گردی ہے، جب تک آپ اسے نہیں روکیں گے تب تک یہاں پہ کرکٹ کوئی نہیں کھیلے گا. نہ ہی یہاں کاروبار ہوگا. کاروبار بھی تب ہوگا. کرکٹ بھی بہت بڑا کاروبار. اچھا امتیاز صاحب، اور سب سے بڑا کاروبار کرکٹ کا پاکستان ہندوستان. دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردی جب تک ختم نہیں ہوگی تو کرکٹ بھی پاکستان میں نہیں آئے گا. دہشت گردی پہ اور طالبان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. اور کل سے جو طالبان کی نامزد کمیٹی تھی اس کی ملاقات ہوئی. طالبان کی جو سیاسی شورا ہے اس سے بہت ساری باتیں کہی گئیں، بہت ساری باتیں لکھی گئیں. یہ کہا جا رہا ہے جی 15 نکاتی ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی، لیکن وہ نہیں آئی، مطلب ڈیمانڈز کچھ اور تھیں. آپ سے
انہوں نے انکشافات بہت کرنے ہیں آج ایاز ہاں، صاحب، اسی لیے بہت سارے میں انکشافات کرنے دیکھیں ہیں۔ اس کے بعد میرے ہاں، پلے تو رہے گا کچھ نہیں رہے گا۔ ہاں، اس لیے میں پہلے دیکھیں امتیاز صاحب، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مثبت جواب دیا ہے 4 مطالبات کے حکومت پہ، اور وہ جو واپس تشریف لے آئے ہیں اللہ کے فضل سے، پتہ نہیں کیسے آ گئے ہیں، وہ بھی بڑا شکر ادا کرتے تھے، بڑا خوش تھے وہ۔ جب ڈرون اوپر پھر رہے تھے نا تو ساری رات جل تو جلال تو آئی بلا کر ٹال تو قدرت ہے کمال تو پڑھتے رہے۔ ہاں نہیں بیچارے سو بھی نہیں سکتے۔ امتیاز صاحب بات یہ بتائیں نا، میٹنگ ہوئی کہاں؟ یہ جو بات ہو رہی ہے جی میران شاہ سے ادھر ہوئی ادھر ہوئی، یہ آپ کے پاس اب کوئی اسپیشل انفارمیشن ہے کہاں میٹنگ ہوئی ہے؟ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دینا، میٹنگ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ میٹنگ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ میٹنگ حفاظت کس نے فراہم کی؟ سنیے، میٹنگ جو تھی وہ پاکستان میں نہیں ہوئی، پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ افغانستان کی سائٹ پر ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سب غلط ہے کہ اس طرف ہوئی ہے۔ میٹنگ اس طرف نہیں ہوئی۔ خیال تھا کہ شاید ڈرون ادھر خطرناک زیادہ ہے، ادھر شاید کم خطرناک ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گی، اس پہ بڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فراہم کی حقانی نیٹ ورک نے، اچھا، اور جسے امریکی بہت جن کے طلبگار ہیں اور ہمارے وہ کافی چہیتے رہے ہیں اور ہم ان سے کافی توقعات رکھتے ہیں۔ لیکن جو مطالبات کے بارے میں بات تھی وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ قیدی رہا کر دیں اور وہ اپنے کچھ کمانڈرز کے نام دیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے 8 ہوں گے، کوئی 10 ہوں گے، کچھ اور فہرست بھی آ رہی ہے، لیکن وہ اپنے اہم کمانڈرز کے اور لیڈرز ایسے لوگوں کے نام لیں گے جس میں شاید ایسے نام بھی ہوں جو بڑے بڑے اس میں جرائم میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف بڑے کیسز ہیں، تو اس میں شاید پتہ نہیں کیا حکومت کیسے کر پائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی، فائر بندی کے لیے تیار ہوں گے، آپ کوئی گڈ ول سے جسٹر دیں۔ لیکن اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ 37 گروپ ہیں، ان میں سے شاید 20 کے قریب گروپ جو ہیں وہ فائر بندی میں تیار نہ ہوں اور 17-18 دوسرے گروپ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ اچھا، اور فائر بندی کچھ گروپ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، حملے بڑھ جائیں گے۔ نہیں یہ بات تو حملے تو بڑھ چکے۔ آج اگر آپ دیکھیں صرف آج کا سین آج دیکھ لیں، صبح نہیں، کل کیا ہوا؟ کل بھی وہ ہوا کراچی میں ایک درگاہ پہ بیچارے لوگ گئے، وہ مارے گئے، آج وہاں پہ سوسائڈ بامبنگ اور ہوئی۔ یہ جو طالبان یہ جو طالبان مذاکرات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی وہ ترار شریف کے ہیرو جو تھے، کیا نام تھا ان کا؟ مستقل، وہ جسے جماعت اسلامی والے پنجاب یونیورسٹی اور پورے ملک میں لے کے پھرے ہیرو، وہ شامل، انہوں نے انہوں نے تصویر چھپی اخبارات میں کہ انہوں نے اون کیا کہ یہ جو پشاور کے ہوٹل میں جو حملہ کیا ہم نے کیا، اور جو پشاور کے امیر ہیں تحریک طالبان انہوں نے اون کیا۔ اچھا، غامدی صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں امتیاز صاحب، تو وہ ان سے سوال پوچھ لیے جائیں۔ آپ شروع کرنا چاہیں گے؟ ابھی کچھ باتیں ہم پہلے کر لیں۔ غامدی صاحب آ چکے ہیں تو مرحبا ان سے بات غامدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں حاضر ہوں۔ غامدی صاحب، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور آپ پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور ہوئے۔ آپ جیسے متقی اور عالم فاضل شخص سے پاکستان کے لوگ، آپ حالانکہ بہت بات چیت کرتے رہتے ہیں براہ راست ٹیلی ویژن پہ، آپ کی کمیاں محسوس کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن و سنہ کے مطابق، لیکن یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے قتل عام اور لوگوں معصوم لوگ، یہ کہاں اجازت ہے قرآن اور سنہ میں اس بات کی؟ قرآن اور سنت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہی بات میں بتانے کی پچھلے کئی برسوں سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو مذہبی فکر آپ کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں اس کی پوری گنجائش ہے۔ ہمارے ہر مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں جن کو جینے کا حق ہے، جو لوگ کفر اختیار کریں یا شرک اختیار کریں وہ اصلاً واجب القتل ہیں، ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مغلوب ہو کر رہیں، وہ اپنی کوئی حکومت قائم کر کے دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو بات صرف مسلمانوں کی درمیان بھی تو بہت خوفناک جنگ پورے مسلم دنیا میں ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی ایک فرقہ دوسرے کو نہیں مانتا، اور فرقوں کے اندر گروپس ہیں ایک دوسرے کو نہیں مانتے اور واجب القتل کہتے ہیں۔ تو قرآن و سنہ کا اس میں حکم کیا ہے؟ یہ اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب وہ یہ اصول قائم کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے اندر بھی لوگوں کے ایمان کا جائزہ لینے کا حق حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح خدائی فوجدار بن کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سارے فکر کا قرآن سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کسی نان کمبیٹنٹ کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ اصول قائم کیا کہ اگر عین میدان جنگ میں بھی کوئی شخص ہتھیار ڈال دے
تو اس کو قیدی بنایا جا سکتا ہے, اس کی جان نہیں لی جا سکتی. یہ ساری باتیں بالکل طے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے قرآن مجید کو انٹرپریٹ کیا ہے یا مدرسوں میں پڑھایا ہے, اس سے وہ فکر پیدا ہوا ہے جو بدقسمتی سے اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا. اچھا غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور ان کے درمیان, کوئی کامیابی کا امکان آپ کو نظر آتا ہے, اور کن نکات پہ کامیابی ہوگی, ان کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کوئی مہلت حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں افغانستان کے حالات کے پیش نظر, تو ہو سکتا ہے کہ وقتی نوعیت کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور کچھ دیر کے لیے آپ کو امن کی نوید بھی مل جائے, لیکن یہ ایک نظریاتی تحریک ہے, دنیا بھر میں پھیل چکی ہے, اس طرح اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کیا غامدی صاحب قرآن و سنت اجازت دیتا ہے جو 50,000 لوگ, شہری معصوم لوگ, عورتیں, بچے, بوڑھے مارے گئے, ان کا خون معاف کرنے کا حکومت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اجازت ہے؟ ہرگز اجازت نہیں ہے. وہ ایک بدترین جرم ہے جس کا ارتکاب کیا گیا ہے, اور ایک زندہ اور بیدار حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنا دفاع کرے بلکہ ان لوگوں کا قصاص لینے کی کوشش کرے. کیا یہ جہاد کا اعلان کسی مسلم ریاست میں, مسلمانوں کے ملک میں اس کی اجازت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاد یا قتال جو کچھ بھی ہے وہ صرف ظلم کے خلاف ہوتا ہے, اور اس کو ایک باقاعدہ حکومت کرتی ہے. کسی گروہ کا یہ کام نہیں ہے, نہ کسی فرد کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے. اچھا غامدی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی طالبان سے مذاکرات کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس میں شریعت نہیں ہے, اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے, شریعت کے ایمبٹ میں نہیں آتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ ہمارے ہاں تو ضرورت سے زیادہ شریعت ہے آئین میں. اصل میں میری گزارش یہ ہے کہ آئین تو صرف یہ بتانے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ کسی ملک کا نظام کیا بادشاہت ہوگا, کیا وہاں کسی خاص طبقے کی حکومت ہوگی, حکومت کیسے قائم کی جائے گی, اور حکومت کے ادارے کام کس طریقے سے کریں گے. ہمارے آئین میں جب یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ ہم جمہوری اصولوں پر اپنا نظم چلائیں گے, تو یہی اسلام کا تقاضا ہے. آئین میں اس سے زیادہ کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آئین میں اس سے زائد باتیں ڈال کر ہم نے اپنی قوم کو انتشار میں مبتلا کر لیا. بہت شکریہ. آئین کو تو صرف جمہوری آئین ہونا چاہیے. بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا, ہم آئے مطالبات کی طرف واپس. وہ کیا کہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے قیدی کو رہا کر دیں, اور ساتھ یہ ہے کہ جو غیر ملکی ہیں یعنی ازبک و تاجک اور القاعدہ کے لوگ, ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے اس طرح کہ ان کی ہم ذمہ داری لیں, جیسے پہلے بھی کچھ کیا گیا تھا, پہلے معاہدوں میں بھی ہوا تھا, مقامی قبائل نے ذمہ داری لی کہ کچھ کاروائی نہیں کریں گے, لیکن غالباً اس سے معاملہ اس پہ اس طرح طے نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ وہ جو ہوئے لوگ پھر وہ کہہ رہے ہیں تبادلہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اس کی بات بھی آئی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ کر لیں. ٹھیک ہے. اب مذاکرات کو اس میں معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج رہے جب تک امریکہ کی فوج افغانستان میں ہے. اس کے بعد یہاں سوال اٹھے گا کہ اگر امریکہ کے جانے کے بعد عدم استحکام آ گیا افغانستان میں اور ہماری طرف مہاجرین آنے لگے, تو یہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایف سی کو شاید غالباً کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ان کا جو ایک مطالبہ یہ ہے, پھر ان کا مطالبہ ہے کہ نقصانات کا ازالہ. میرا خیال ہے یہ آسان کام ہوگا, لیکن اگر لوگوں نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ 50,000 لوگ اور باقی جو لوگ مارے گئے ہیں طالبان اس کا ازالہ ادا کرے, تو طالبان کو لینے پڑ جائیں گے, دینے پڑ جائیں گے. نہیں, لیکن وہ تو میرا خیال گورنمنٹ دونوں سائیڈ کے وہ جو نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے میرا خیال وہ راضی ہو جائے گی. کوئی اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ فوج اس مذاکرات کی حامی ہے یا نہیں ہے, حمایت ہے یا نہیں. اچھا, آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس میں بھی اس پہ بھی غور کیا گیا ہوگا. اس میں تو سعودی عرب کے جو شہزادے بہت سارے آ رہے ہیں نا, آگے پیچھے آپ دیکھیں, اور یہ گئے ہمارے وہاں گئے 3 دن رہے, پھر آئے یہاں, پھر شہزادے سے ملے, پھر آ رہے ہیں وزیر دفاع آ رہے ہیں, تو پھر کراؤن پرنس کی بھی امید کی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مشرف صاحب کے ساتھ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میرے تو خیال میں مشرف صاحب کا بھی ایک یہ مشرف صاحب کے چاہنے والے کہتے ہیں اتنی بڑی ڈپلومیسی نہیں ہوتی, وہ تو وہاں سے بھی ٹیلی فون ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو بہت کرائسس بڑھ گیا ہے سیریا کا اور شام کا, اور خود اب سعودی نے اپنے لوگ واپس بلانے شروع کر دیے ہیں, ان میں پینیٹریشن ہو گئی تھی القاعدہ کی. میرا خیال ہے کہ انہیں فوج چاہیے, اور کہا جا رہا ہے کہ لاکھ کے قریب فوج. اچھا امتیاز صاحب, اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। हम अपने सेगमेंट प्रोग्राम के बल्कि जो है आखिरी हिस्से में आपको बताते चले, हम कॉल्स लेंगे। हमारा नंबर है 04235847502। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब की एक लंबी मीटिंग हुई दुबई में 9 दिन 1 से 1 से 9 फेब तक जो है 1 से 9 फेब तक जो है उनकी मीटिंग हुई IMF की टीम के साथ। लेकिन फिर भी कौन सी वो दो शराइत थी जिनकी वजह से नाकामी हो गई? बयान भी आया है, इतने दिन में तो तेल नहीं निकल आता अगर मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत करें। वो देखिए कह रहे हैं कि IMF ने कहा बहुत ब्रॉडली प्रोग्राम के हम उस पे हैं, लाइन पे हैं। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हमने तोड़ी माहिदा, वो हम पे बंदिश थी कि 300 अरब रुपए से ज्यादा हम बैंकों से पैसा नहीं लेंगे अपने बजट का पूरा करने के लिए सारा। हमने 600 से 700 अरब रुपए तो कुछ भी नहीं ले थोड़ा लिया। से ज्यादा डबल तो थोड़ा से ज्यादा डबल। ये ऑलमोस्ट ये देखिए ये ऑलमोस्ट 2.5-3% हो जाता है हमारे GDP का। तो जो डेफिसिट है यानी बजट खसारा वो हम पूरा नहीं करते। एक और काम भी तो किया है इन्होंने। लेकिन आप देखिए दूसरा भी है कि इन्होंने जो हमारा करेंसी स्वैप होता है बैंक के साथ, स्टेट बैंक का हमारे दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे चाइना को हमने पेमेंट रुपी में की है, हमने डॉलर्स में नहीं की। ये तो जरदारी साहब एक नेकी का काम कर गए थे। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक और बात हुई है वो ये हुई है कि हमारा उन्होंने दिया था कि करंट अकाउंट का खसारा वो क्या होता है कि जितने हमें डॉलर्स कमाए और जितने हमें डॉलर्स खर्चे, उसके फर्क को कहते हैं करंट अकाउंट का खसारा। उसमें -2 अरब डॉलर का हमें खसारा होना चाहिए था। ये चला गया -4 अरब डॉलर तक। ये भी मतलब 2 अरब डॉलर जो है वाइप आउट हो गए, 2 अरब डॉलर निकल गए। इसमें यह भी हुआ कि स्टेट बैंक ने ये भी ख्वाहिश थी कि रुपए को नीचे रखा जाए, उसके लिए खूब डॉलर खरीदा गया मंडी से। इस पर भी IMF को इतराज है। अब ये होने जा रहा है कि हुकूमत पर उन्होंने कुछ कदमें लगाई हैं। हुकूमत ने ये भी किया कि तकरीबन $650 मिलियन कमर्शियल बैंकों से फॉरेन करेंसी अकाउंट से निकलवाया। अच्छा, ये कोई उसी तरह की सूरत हाल नहीं है जैसे लास्ट टाइम इसहाक डार साहब ने वो बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे, तो इस दफा वो उस तरह से ले रहे हैं, सीज नहीं कर रहे। तो वो मैं समझता हूं कि ये करना अब हुकूमत का जो अपने जरिए मुआवजा के ज़खायर हैं वो कुल है 3 अरब और 3.1 बिलियन डॉलर्स, मतलब तकरीबन 3 कमर्शियल बैंकों के गलबन 5 उनके 5 इनका टारगेट था कि ये 16 अरब डॉलर के जरिए मुबादला रखेंगे। मैंने माहिरीन से बात की है, वो कहते हैं शायद बमुश्किल 4 अरब डॉलर भी ना हो जून के खत्म होने तक, यानी मालियाती साल। 16 तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे ऊपर बड़ा दबाव रहेगा। तो ICU में हुई आपकी मईशत, तो ICU में हुई ना, तो बिल्कुल मियां साहब तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मईशत हम ग्रो कर रहे हैं और मईशत तरक्की कर रही है। इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत कर ली, शायद यही मेहनत जो नजर आ रही है। इसहाक डार साहब बड़े वजीरे का आदमी है, उन्हें एतमाद भी हासिल है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन लगता यह है कि मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अच्छा, और लेकिन हुकूमत जो ये काम कर रही है कि आपको मिसाल के तौर पे टैक्सों के छूट खत्म करनी थी, IMF ने कहा कि मार्च से खत्म करनी शुरू करें, इन्होंने कहा जुलाई से शुरू करेंगे। फिर वजीर आजम ने एग्जाम्पशन दे दी, बहुत सारी रायत दे दी। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना है, जिससे जरा जो आम आदमी पे कहर गिरेगा इसकी वजह से वो भी जरा बता दें। वो आप बताते चले, आपको खबर दे रहे हैं आपको कि 20% से ज्यादा तेल की और जो ना गैस पे जो हमारा वो बिजली के जो नर्ख है और गैस के जो नर्ख है वो मार्च में 20% ज्यादा बढ़ेंगे। हमारा पहले से ही जो है ना जो हमारा क्या नाम था 200 अरब हो गया है, जिसे हम कहते हैं गर्दिशी कर्जा एनर्जी सेक्टर में तवानाई के मैदान, जो पहले हमने अदा किया, जो हुकूमत ने भी जिसका इतने टॉल क्लेम्स थे, और काम करने जा रही है हुकूमत, आपको पता है वो क्या है? वो आपको याद होगा, राजा परवेज अशरफ के स्वाबदीदी फंड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, उन्होंने फैसला दिया था कि ये नहीं कर सकते, उसकी रिव्यू पिटीशन में जा रही गवर्नमेंट के स्वाबदीदी फंड्स प्राइम मिनिस्टर के बहाल होने चाहिए। अच्छा, उसमें एक और बात आप देखें, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कंपटीशन का कमीशन जो है, जैसे नेशनल जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जैसे स्टेट बैंक है, वहां पे उन दो में तो बंदे आर्जी काम कर रहे हैं जो मुस्तकिल थे वो चले गए, वो तो हमने भेज दिए। हुकूमत ये कर रही है कि इन इदारों में जो लोग मौजूद थे उन्हें किसी तरीके से उन्हें आगे पीछे करा दिया और उनकी जगह वो जूनियर ले आए नंबर 2 या नंबर 3 पे, वही जो पीसीबी में कर रहे हैं, वहां पे आपको एतराज नहीं होता, यहाँ आपको एतराज। स्टेट बैंक में हुआ, अब स्टेट बैंक पे बड़े अरसे से बात चल रही थी कि उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, खुद मुख्तार हो। क्यों हो
کہ اگر حکومت کے کنٹرول میں ہوگا تو حکومت نوٹ چھاپے گی, حکومت افراط زر جتنا مرضی بڑھا دے, اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے نوٹ چھاپتی رہے. اگر اسٹیٹ بینک خود مختار ہو, اور اسے ہونا چاہیے, لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب تیاری کر لی گئی ہے اپنا آدمی لانے کی. اب نیشنل بینک میں دیکھیں ایک آدمی کو لایا گیا ہے تاکہ وزیر اعظم کی جو اسکیم ہے یہ نوجوانوں کو قرضے دینے والی, اس پہ جو ہے وہ ایک کنٹرول رکھا جا سکے. کوئی بینک تیار نہیں ہوگا. آپ خبر آئی ہوگی کہ نیشنل بینک کے بارے کہنے لگے کہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے. امتیاز صاحب نے تو بتا دیا کہ 20% جو ہے وہ گیس اور الیکٹریسٹی پہ ٹیرف جو ہے وہ انکریز ہونے جا رہا ہے, بڑھنے جا رہا ہے. آپ کی اگر کوئی کالز ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0423584750. اس وقت ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. مس اچھا لگے, آپ شرط ہاری پچھلی بار مشرف کی پیشی کے بعد, بھول جائیں گے. مس برا لگے, آپ بھی شرط ہارے. 60 کتابیں آپ نکالے, 40 کتابوں کی بات ہوئی. 40 کتاب 40 کی بات ہوئی تھی. میں نے آپ کے 60 بندے تھے, 60 بندے میں نے آپ وہ میں نے دینے 40 کتابیں آپ نے دیکھیں. میں نے آپ کے لیے موت کا منظر اور بہشتی زیور کا آرڈر دے دیا. موت کا منظر آپ کو, مبارک ہو, بہشتی زیور نہیں دیتے. اچھا, اگر اب ہم اجازت دیں, ہمیں کالر نے جوائن کر لیے. مدیحہ ہے اسلام آباد سے. جی مدیحہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے آپ تینوں سے پوچھنا ہے کہ میں ایک بینک میں کام کرتی ہوں اور لازمی بات ہے کہ میں اپنے جو فیملی ہے اس کی کفالت بھی کرتی ہوں. اگر طالبان والی شریعت نافذ ہو گئی تو کیا مجھے نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لنک ہی ہے اس سے کہ طالبان کون سے فرقے کی شریعت نافذ کریں گے؟ بہت شکریہ مدیحہ. ہاں جی, یہ ہم سب عورتوں کا سوال ہے. ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور ان میں بہت اختلاف ہے. وہ ایک دوسرے کو بھی قابل گردن سمجھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرقہ وارانہ قتل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو ان کی شریعت ہے وہ کسی لگتا یہ ہے کہ جس شریعت کی وہ بات کر رہے ہیں اس سے علماء کرام اتفاق نہیں کرتے. آپ نے غامدی صاحب کا سنا ہوگا. ہاں, ان کا بس چلے تو وہ یہ کریں گے کہ خواتین کو گھروں میں بٹھا دے. یہ ہوگا, آپ کو گھر بیٹھنا پڑے. نہیں, لیکن یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ آئین کے تحت مذاکرات ہوں گے تو آئین میں جو شریعت ہے وہی رہے گی. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری اگر کوئی کال ہے تو ہمیں بتا دیں. ساتھ ہمیں جو ہے, آپ دوبارہ بتا دوں, نمبر ہمارا ہے 0423584750 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اب یہ مذاکرات جو ہیں بہت کروشل مرحلے میں فوراً داخل ہو گئے ہیں. حکومت کو بھی کچھ فیصلے کرنے ہوں گے کہ کیا کریں گے. بڑے مسئلے ان کے ہوں گے کہ قیدیوں کو رہا کریں, کون سے قیدیوں کو رہا کریں, کون سے قیدی کو نہ رہا کریں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے حکومت کو اس سے بدلے ملے گا کیا؟ امتیاز صاحب, کیونکہ جنگ بندی تو کچھ لوگ تیار ہوں گے, بہت سے تیار نہیں ہوں گے. ابھی مطلب پری میچور ہمیں کنکلوژنز پہ نہیں جانا چاہیے. ابھی مطالبات آ رہے ہیں امتیاز صاحب, یہاں سے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر 37 گروپ ہیں اس میں سے 17-20 آدھے بھی تیار ہو جائیں تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے مسلم لوگوں کا قتل عام ہونا بند ہو جائے. کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. منیب ہے اسلام آباد سے. آج اسلام آباد سے بڑی کال آ رہی ہے. جی منیب, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوری, وحید صاحب جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں امتیاز عالم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے خدشہ ہے کچھ عرصہ بعد کوڑے مارنے والے مناظر کیا ہم یہاں چوک میں نظر آئیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کوڑے مارنے والے مناظر جو ہم نے طالبان کی ویڈیو جو دیکھی تھی, فلاگنگ والی ویڈیو, خدا خاصہ ایسا ہو. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام اس طرح کے کسی بھی وحشیانہ اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے اور اس سے مسخ کیا جا رہا ہے. اسلام میں بہت رواداری ہے, میانہ روی ہے, رحم ہے اور انصاف ہے اور عدل ہے اور احسان ہے. وہ اتنی اچھی ویلیوز ہیں جو ہم مسلمان اس پہ فخر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ گردنیں کاٹ دو اور ان کی گردنیں اتار دو اور چھریوں سے حلال کر دو, اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق نے جنگ روک دی کہ جو تھے وہاں پہ سبزیاں اگی ہوئی تھی کھیت میں کہ وہ برباد. اچھا امتیاز صاحب, اس سے پہلے ہمارا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. بریک پہ ہم چلے گئے تھے. سعودی شہزادے جو آج آ رہے ہیں ان پہ بات رہ گئی تھی, مختصر سا بتا دیں کیا وجہ ہے؟ بات ہو گئی تھی. میرا خیال ہے کہ انہیں فوج چاہیے. پاکستان کی فوج کی کافی بڑی تعداد
सऊदी अरब को अपनी सलामती के लिए चाहिए। अब वो कहाँ लगेगी इसकी तफसीलात तय हो रही हैं, क्या होगा किस तरह नहीं होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये इसीलिए आज मैं समझता हूँ कोर कमांडर्स की मीटिंग भी इसीलिए हुई, गालबन इस पे गौर करने के लिए। अच्छा, टाइम हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं ALBL@expressnews.tv। ट्विटर अकाउंट हमारा है ALBL_ALBL। आज का बताइएगा हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मारिया जुल्फिकार खान, इम्तियाज आलम साहब और अयाज खान साहब को आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।